دوستوں، ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، اور وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ رونما ہو جاتے ہیں۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ ایک ایسی ہی حقیقت ہے۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حیدرآباد کے ایک علاقے سے، جہاں ایک گھر میں ایک لڑکی بہت زیادہ وظائف کیا کرتی تھی۔ اکثر جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہماری جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، وہ فوراً دور ہو جائیں۔ اور اسی وجہ سے ہمیں جو کوئی بھی جو کچھ بتاتا ہے ہم وہ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اکثر اسی طرح سے لوگ بہت زیادہ وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جہاں اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہاں کچھ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہمارے ان دوستوں کے لیے جو بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے کسی کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے سبق آموز کہانی ہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی لازمی کیجیے۔ سو ٹرن آف یور لائٹس، گیٹ ان یور بیڈ اینڈ پٹ آن یور ہیڈ فونس۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تھی اور بہت زیادہ وظائف بھی کیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ سو رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے بیڈ کے بالکل پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو دیکھا وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، اور پھر وہ کچھ صورتیں پڑھ کے سو گئی۔ اگلی رات اس کے ساتھ پھر وہی ہوا۔ وہ رات کو سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہی بچہ اس کے بالکل سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ بچہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، کالا سیاہ رنگ اور چھوٹا سا قد، بڑے بڑے لمبے لمبے بال اس کو انتہائی خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو دیکھا فوراً چیخ مار کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن جیسے ہی اس کے کمرے میں اس کی امی آئیں تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جب اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے تو اس نے بتایا کہ رات کے ٹائم کل بھی ایک بچہ اس کے کمرے میں بالکل اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ کل وہ اس کو وہم سمجھ کے سو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی ہوا اور وہ بچہ اس کو باقاعدہ نظر آیا، اور جیسے ہی اس نے چیخ ماری وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اب مسلسل روز اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا اور وہ ڈر کے مارے سو نہ پاتی۔ جیسے ہی سوتی، جب آنکھیں کھولتی تو وہ بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا اور اسے گھور رہا ہوتا۔ اس طرح روز ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی خوف میں مبتلا ہو گئی اور اسے سونے سے ڈر لگنے لگا۔ وہ جہاں بہت زیادہ وظائف کیا کرتی تھی اس نے ان وظائف کو پڑھنا مزید شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ مزید برا ہونے لگا۔ جہاں اس کو ایک بچہ نظر آتا تھا وہاں اس کو ایک عورت بھی نظر آنے لگی، اور وہ عورت بالکل اس بچے کے ساتھ کھڑی ہوتی اور وہ دونوں اسے بہت برے طریقے سے گھور رہے ہوتے۔ وہ بہت برے طریقے سے ڈر رہی تھی اور وہ دونوں رات کے ٹائم اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے علاوہ وہ بچہ اور وہ عورت اور کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ پہلے اس کے ساتھ صرف رات کے ٹائم یہ سب ہوتا تھا، لیکن اب دن میں بھی اس کو وہ بچہ اور عورت نظر آنے لگے۔ جہاں وہ دیکھتی اسے وہ وہیں دونوں نظر آنے لگے اور وہ مسلسل اس لڑکی کو گھور رہے ہوتے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب دوپہر ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ برے طریقے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اتنا ڈرنے لگی تھی کہ جیسے ہی وہ اس بچے اور اس عورت کو دیکھتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ گھر والے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ کسی مولوی صاحب سے اس مسئلے کا حل پوچھا جائے کہ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ اور عورت اس لڑکی کو نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مولوی صاحب سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں شام کو آپ لوگوں کے گھر پہ آؤں گا، اور شام کے ٹائم وہ مولوی صاحب اس گھر میں آ گئے۔
जैसे ही वो उस घर में आए तो वो सब कुछ समझ गए और उन्होंने कहा कि अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब उस लड़की के घर वालों ने मौलवी साहब से पूछा कि आखिर मसला हुआ क्या है, तो मौलवी साहब ने बताया, ये जो बच्चा और औरत आपकी बेटी को नजर आते हैं वो आपकी बेटी ने खुद ही बुलाए हैं। जब ये बात मौलवी साहब ने कही तो उस लड़की के घर वाले मजीद परेशान हो गए कि इस बच्चे और औरत को हमारी बेटी ने बुलाया है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की हर सूरत के अपने मुवक्किल होते हैं और आपकी बेटी बहुत ज्यादा वज़ाइफ किया करती है, जिसके कसरत से पढ़ने की वजह से वो जन्नात आपकी बेटी के पास आ गए हैं। जब आपकी बेटी वज़ाइफ किया करती थी तो उस वज़ाइफ की वजह से वो बच्चा इसके पास आया। डर के मारे जब आपकी बेटी ने मजीद पढ़ना शुरू किया तो वो औरत भी आपकी बेटी के पास आ गई और वो अब उसके पास ही मौजूद हैं। आयात को मुसलसल बार बार पढ़ने से वो जिन्नात उसके पास आ चुके हैं। ये सुनना था कि उस लड़की के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर मौलवी साहब ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर उन्होंने पढ़ाई कर उन जिन्नात को वापस भेजा और वो लड़की कुछ नॉर्मल हुई। ये वाकया आपको बताने का मकसद ये है कि हम जब भी कोई भी वज़ाइफ करते हैं उसकी इजाजत लेना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके क्या नताइज होंगे। किसी की इजाजत लेना या किसी से पूछ के वज़ाइफ करना जरूरी होता है, वरना आप भी किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी वज़ाइफ करें तो उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। यकीनन आपको ये वाकया जरूर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत और आफत से महफूज रखे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।